السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ایک عظیم الشان جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، بشمول سیاحت ستہ و کتب تفاسیر اور مشاہیر علماء کی، بزرگان دین و صلحاء کی و مشائخ اعظام کی کتابوں کی ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ اسی کی ایک سنہری کڑی ہے جس میں ہم شیخ المشائخ حضرت العلامہ سید محمد عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا علیہ الرحمت و رضوان کی ایک تالیف کی ریکارڈنگ کا آغاز کر چکے ہیں، جس کی دوسری کڑی ہے، اور اس تالیف کا نام، اس کتاب کا نام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین اور ناظرین، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لفظ سبحانہ کی تفسیر اور تشریح ہم بیان کر چکے ہیں پہلی نشست میں، اور اب صاحب کتاب بعبدہ کی معنی اور تشریح کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں بعبدہ سے مراد معراج جسمانی ہے، اور یہ لفظ اس مصلحت اور حکمت کے پیش نظر قرآن کریم میں ہے، اس لیے کہ یہ عبد زبان عرب میں روح مع الجسد، یعنی روح اور جسم دونوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ نہ صرف روح کو عبد نہیں کہتے ہیں، اور نہ صرف جسم کو بتانا ہے کہ یہ معراج روح مع الجسد ہوئی، معراج روحانی و جسمانی تھی۔ بعبدہ سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ مسئلہ معراج کی اتنی اہمیت ہے اور اس قدر خرق عادات و ما فوق الفطرت، یعنی یہ واقعہ معراج عادات کے خلاف اور فطرت کے ماوراء ہے، یعنی طبیعت کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے واقعات واقعہ معراج میں بیان ہوئے ہیں جس سے اندیشہ ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم کی طرح خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، اس لیے پروردگار عالم نے تمام القاب و خطابات کو چھوڑ کر واقعہ معراج کے ضمن میں سبحان الذی اسریٰ کے بعد بعبدہ سے اپنے محبوب کو خطاب فرمایا کہ خبردار، اس تھوڑے سے وقت میں اتنی طویل مسافت طے کرنے والے کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، بلکہ وہ سیر کرنے والا میرا بندہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بعبدہ سے خطاب کیا۔ چنانچہ یہی فلسفہ ہے میلاد شریف کا، تاکہ ایمان محفوظ رہے، اس لیے کہ حضور صرف معجزات و فضائل ہی بیان کیے جائے تو اندیشہ ہے کہ دوسری امتوں کی طرح کہیں امت مصطفیٰ بھی نہ بہک جائے اور خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اس لیے علماء اہل سنت نے یہ طریقہ مسعود و مبارک
جاری کر دیا کہ اگر معجزات و فضائل بیان کیے جائے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے جو اتنے بڑے اعجاز کا حامل تھا اور جس کے اتنے اور ایسے فضائل و کمالات ہے، وہ خدا کا بیٹا نہ تھا بلکہ وہ عبداللہ کا لخت جگر تھا، آمینہ کا نور نظر تھا، ربیع الاول شریف کا پربہار مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، دوشنبے کا دن، صبح کی نورانی گھڑی، خاندان قریش قبیلہ بنو ہاشم میں آپ جلوہ گر ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی حقیقت ہے میلاد شریف کی اور فلسفہ میلاد بھی۔ تعرف الاشیاء باعدادها، یعنی ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے ثبوت پر سب سے زیادہ کام آیا ابو جہل کا وجود، اس لیے کہ ہماری زندگی کا یہ قانون ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خواب کو کبھی نہیں جھٹلاتے، خواہ وہ خواب کتنا ہی حیرت انگیز اور تعجب خیز کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا ہے کہ سمندر کے کنارے گیا ہوں، یکایک ایک سنہری کشتی نمودار ہوئی، یعنی ظاہر ہوئی، اس نے مجھ کو اپنے اندر بٹھا کر ایک ہوائی جہاز کے حوالے کیا۔ ہوائی جہاز سے فوراً میں لندن پہنچا، وہاں سے اڑ کر پیرس میں چائے پی اور کپڑے بدل کر پھر روس، امریکہ وغیرہ وغیرہ مقامات کا سفر کیا، اور پھر اسی جہاز سے سمندر میں آیا اور کشتی سے ساحل پر اور ساحل سے کار پر بیٹھ کر گھر آیا۔ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ ایک خواب ہے اور خواب بالعموم حیرت انگیز ہوتا ہے۔ جھٹلانے کے بجائے اگر آپ کو فن تعبیر سے کچھ اختلاف ہوگا تو خواب کی تعبیر بھی بتلانے لگیں گے۔ اگر آپ کو فن تعبیر سے کچھ علم ہوگا تو خواب کی تعبیر بھی بتلانے لگیں گے، لیکن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج بیان فرمایا تو فوراً ابو جہل نے جھٹلایا۔ العیاذ باللہ من ذالک، ابو جہل کا جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے خواب نہ بیان فرمایا تھا بلکہ حقیقت میں عالم بیداری میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، یعنی اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے جسم پاک کا عالم بالا میں جانا، یعنی اوپر کی سیر کرنا اور وہاں سے واپس آنے کا تذکرہ فرمایا تھا۔ بالفرض اگر یہ ایک خواب ہی ہوتا تو قرآن کریم اس بات کو اتنی اہمیت کیوں دیتا، اس واقعے کو اتنی اہمیت کیوں دیتا؟ اس لیے کہ عالم خواب میں جنت یا عرش پر جانا اور سیر کرنا یہ کون سی خاص بات ہے؟ کیا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے خواب کی حالت میں جنت کے اس محل کو بہلول دانہ سے نہ خریدا تھا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت میں محل جو آپ کے لیے صدیق اکبر سے سلام کرنے کے عوض میں خواب میں بتایا گیا تھا، جب غلامان مصطفیٰ حالت خواب میں جنت کی سیر کرتے ہیں تو پھر آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سیر میں کیا تعجب ہے، جس کو قرآن کریم اتنی اہمیت دے رہا۔ اور دوسری بات، خواب کو سیر کرانے سے کیا تعلق ہے؟ خواب کی قوت پرواز خود ہی اتنی بلند ہے کہ بغیر کسی کے سیر کرائے وہ جنت اور عرش اعظم کی سیر کر آئے۔ غلامان مصطفیٰ تو بغیر کرائے سیر کرے اور ذات رسالت سیر کرانے کی پابند ہو، سیر کرانا خود بتلاتا ہے کہ یہ خواب نہ تھا بلکہ بیداری میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم نوری کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جبکہ معراج کی تمہید کو جسم مصطفیٰ سے تعلق ہے تو اصل معراج کو جسم مصطفیٰ سے کیوں نہ تعلق ہوگا؟ یہ واقعہ مشہور ہے کہ معراج سے پہلے حضور کا سینہ مبارک شق کیا گیا تھا، چنانچہ صحابہ کرام
ارشاد فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اگر کبھی حضور کے کرتے کا بٹن کھل جاتا تو شق صدر سے جو لکیر اور سطر پڑ گئی تھی آپ کے سینہ مبارک پر وہ ہم لوگوں کو صاف نظر آتی۔ جس طرح آج آپریشن کیا جاتا ہے اور ٹانکے لگائے جاتے ہیں تو اچھا ہونے کے بعد بھی وہاں پر ایک لکیر نمودار رہتی ہے، ظاہر رہتی ہے، اسی طرح شق صدر کے بعد حضور کے سینہ مبارک پر لکیر موجود تھی۔ شق صدر کیوں ہوا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ چونکہ معراج مقصود تھی، آپ کو اوپر لے جانا اور سیر کرانا مقصود تھا، تو ہم اگر جسم مصطفیٰ نہ گیا ہوتا اور اس کو نہ مانتے تو جسم کے شق کرنے یعنی کھولنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی عالم خواب میں ہو گیا تھا۔ اگر بالفرض یہ عالم خواب میں تھا تو پھر نشان پڑھنے کے کیا معنی ہے؟ معراج سے قبل شق صدر کا ہونا اور نشان کا دکھائی پڑنا یہ کھلی ہوئی علامت ہے کہ جسم کو لے جانا مقصود تھا، اس لیے جسم ہی سے متعلق آپ کے سینے کا شق کیا گیا، کھولا گیا۔ شق صدر کی خصوصیت اس لیے ہے کہ آج قربت الہی میں پہنچ کر اس سینے کو انوار الہی کا گنجینہ بنانا ہے، یعنی انوار الہی کا مرکز آپ کے سینہ مبارک کو بنانا ہے، اسرار الہی کو سمیٹ لینا، یہ کام سینہ مصطفیٰ ہی کا ہے۔ اس لیے قرآن عزیز فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے بندے کی طرف وحی کیا جو وحی کرنا تھا۔ رہ گیا سوال کہ ایک جسم مع گوشت اور ہڈی کے کسی طرح اتنی طویل مسافت کو طے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب عقلاً و نقلاً دونوں طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ دلیل عقلی اور نقلی یعنی قرآن و احادیث سے دونوں اس مقام پر ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ نقلی دلیل تو یہ ہے کہ انسان اس بات پر متعجب ہے، یعنی تعجب کرتا ہے کہ حضور اس جسم کے ساتھ آسمان پر کیسے تشریف لے گئے، مگر پروردگار عالم انسان کے آنکھوں کے پٹ سورہ والنجم میں کھول دیتا ہے۔ انسان کے آنکھوں کے دروازے سورہ نجم میں اللہ رب العزت کھول دیتا ہے کہ اے انسان، تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ سرکار مصطفیٰ زمین سے آسمان پر کیسے تشریف لے گئے، حالانکہ یہ مقام تعجب کا نہیں ہے بلکہ نور رن علی نور، نور والے کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں آ جائے تو یہ محل تعجب ہے، تعجب کی جگہ ہے۔ انسان کو تعجب زمین سے آسمان پر جانے میں ہے، اور قدرت کا فرمان ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سراپا نور خود زمین پر کیسے آ گیا، اس کا اوپر جانا یہ اس کی عین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے، تقاضائے فطرت ہے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا والنجم، قسم ہے اس ٹوٹے ہوئے ستارے کی جو اوپر سے نیچے آیا، اور اسی جواب کو فلسفیانہ رنگ و روپ میں اس طرح بیان کیا جائے گا کہ فلسفہ کا یہ قانون ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف لوٹا کرتی۔ مثلا مٹی اور پانی کو گھول دیا جائے تو ذری سی دیر میں مٹی نیچے ہو جائے گی اور پانی اوپر، چونکہ مٹی پانی سے کثیف ہے، ثقیل ہے، وزنی ہے، وہ اپنی اصل کی طرف لوٹے گی۔ یا مثلا مٹی کا ڈھیلا اوپر پھینک دیا جائے تو جب تک اس کے ساتھ طاقت ہے تو وہ اوپر جائے گا، اور جہاں یہ طاقت ختم ہوئی مٹی کا ڈھیلا نیچے آ جائے گا۔ اسی قانون کے ماتحت کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک گھڑا تالاب میں الٹا ڈبو دیا جائے، پورا گھڑا ڈبا دیا جائے گا مگر اس میں پانی نہ آئے گا، اس لیے کہ وہ گھڑا ہوا سے بھرا ہوا ہے، ہوا پانی سے لطیف ہے اور پانی کے اوپر رہنا چاہتی ہے۔ جس طرح پانی مٹی کے اوپر رہتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے رسول انسانی شکل میں سراپا نور تھے، اور نور بلندی کو چاہتا ہے، تو جب ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے تو نور مصطفیٰ
علیہ السلام اگر نور الہی کی طرف گیا تو اس میں عقلی طور پر متعجب ہونے کی یا تعجب کرنے کی کون سی بات ہے؟ جیسا کہ قرآن کریم شاہد ہے، گواہ ہے، قد جاءک من اللہ نور و کتاب مبین، یا حضور کا ارشاد گرامی اول ما خلق اللہ نوری وکل خلق من نوری وانا من نور اللہ۔ حضور کے جسم پاک کا زمین پر سایہ نہ پڑنا، اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ لباس جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذیب تن فرما لیتے یعنی پہن لیتے، اس کا بھی سایہ زمین پر نہ پڑتا۔ عقلی اور نقلی دونوں دلیلوں کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے۔ یہ کہنا کہ کرۂ نار نے جلا کیوں نہ دیا، تو اس کا معمولی اور موٹا سا جواب یہ ہے کہ آگ کا کام ضرور جلانا ہے، مگر اپنے جلانے میں وقت چاہتی ہے۔ اگر آگ کو جلانے کا وقت نہ ملے تو ہزارہا جسم آگ سے چکر کاٹے اس پر کچھ بھی اثر نہ پڑے گا۔ مثلا چراغ کی لو سے ہزاروں مرتبہ تیزی سے اپنی انگلی لے آئیے اور لے جائیے، آپ کی انگلی کبھی نہ جلے گی، اس لیے کہ اس نے ابھی اتنا وقت ہی نہ پایا۔ ایسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی رفتار اتنی تیز و سریع تھی کہ کرۂ نار کو اتنا موقع ہی نہ ملا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آگ دوسروں کو جلا سکتی، مگر اس میں مجال نہیں کہ حضور پر اس کی آنچ آ سکے، حضور کو جلا سکے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے شعلے مسکراتے ہوئے پھول بن گئے صرف اس لیے کہ وہ حامل تھے نور مصطفیٰ کے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ حضور پر نور پر اثر انداز ہو؟ آگ پر حکومت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مثلا حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگ میں ڈالے گئے تو سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ حضور کا فرمانا تھا آگ گلزار ہو گئی۔ تو جب آگ غلامان مصطفیٰ پر اثر انداز نہ ہو سکی تو اس کی کیا جرأت و مجال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہو۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، غالباً انس بن مالک یا مالک بن انس کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور دسترخوان ہی میں اپنی انگلیوں کو صاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد دسترخوان میلا ہوا تو صحابی رسول نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ اسے صاف کر لاؤ۔ خادمہ نے دسترخوان لیا اور لے جا کر جلتی ہوئی تنور میں ڈال دیا۔ تنور میں دسترخوان ایسے ہی صاف ہو گیا جیسے پانی سے صاف کیا گیا ہو۔ چنانچہ آگ کے تنور سے نکال کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انتہائی تعجب سے آقا نے سوال کیا تو نے تنور میں دسترخوان کو کیوں ڈالا؟ اگر ڈال بھی دیا تھا تو آگ کا کام جلا دینا ہے نہ کہ صاف کر دینا۔ خادمہ نے عرض کیا چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں صاف کی تھی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں حضور کی انگلی لگ جائے اس پر آگ اثر کرے؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ اثر کرے؟ سیر کے لیے 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری۔ نمبر 1 حرکت، دوسرا محرک، تیسرا متحرک، چوتھا مبدا، پانچواں منتہا، چھٹواں مسافت، ساتواں زمانہ۔ جہاں پر سر کا اطلاق کیا جائے گا وہاں پر ان 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، لہذا معراج میں بھی پایا جانا چاہیے۔ چنانچہ معراج میں 7 چیزیں پائی جاتی ہے، حرکت بھی ہے، اس لیے کہ حرکت کے لیے ضروری ہے کہ ایک مکان کو چھوڑ کر جسم دوسرے مکان کی طرف جائے، چنانچہ انتقال مکانی بھی ہے۔ محرک پروردگار عالم ہے، یعنی سبحان الذی اسرا، متحرک رسول کریم ہے، بعبدہ مبدأ مکہ مکرمہ ہے، منتہا مسجد اقصی ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان و جنت و عرش اعظم جہاں تک، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور مسافت بھی ہے، یعنی اتنی لمبی مسافت کہ مکے سے ملک شام، ملک شام سے قرب الہی تک، اور زمانہ بھی ہے لیلن،
یعنی رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ۔ اسی آیت مبارک میں 7 چیزیں ہیں، حرکت بھی ہے، محرک بھی ہے، متحرک بھی ہے، مبدا مکہ ہے، منتہا قاب قوسین ہے، مسافت اور زمانہ بھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر معراج صرف قربت الہی کا نام ہے تو قربت محض سے کیا فائدہ؟ تو جواب یہ ہے کہ قربت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ مثلا روغن چنبیلی اور روغن بیلا وغیرہ یعنی تیل، تو کیا یہ چنبیلی یا گلاب کا تیل ہے؟ دنیا جانتی ہے محض تل کا تیل ہے، لیکن اس تل کے تیل کو گلاب بیلا چنبیلی سے قربت حاصل ہو گئی، نسبت حاصل ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجائے تل کے روغن اب گل کہا جاتا۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب یہ مٹی کا ڈھیلا اور تل کا دانہ خصوصی قربت سے یہ امتیاز حاصل کر سکتا ہے تو انسان اور پھر انسانوں میں نبی اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی جب اس کو قربت الہی حاصل ہوگی تو اس کی صفات میں صفات الہیہ کا رنگ کیوں نہ جھلکے گا۔ چنانچہ اس قربت کا نتیجہ ہے کہ شب معراج یہ فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان نبوت ہے مگر کلام الہی ہے، یہ اسی قربت خصوصی کا نتیجہ ہے۔ مثلا کفار نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ حق پر ہے تو اپنے رب کریم سے کہی کہ ہم پر پتھر برسا دیں۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، کنکریاں برس پڑی مگر قدرت نے یہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اقرار بھی ہے اور انکار بھی۔ دنیا دیکھ رہی ہے دست نبوت کو مگر رب کائنات یہ فرمایا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے پھینکا تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ کس کا اثر ہے؟ اسی قربت الہی کا۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، بیعت رضوان کے موقع پر قدرت نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں پر حضور کا ہاتھ تھا مگر اللہ فرماتا کہ ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ قربت کو قاب قوسین 2 کمانوں کے فاصلے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے اہل عرب کا دستور ہے کہ جب وہ آپس میں کامل درجے کا اتحاد و اتفاق چاہتے تو ایک دوسرے کی کمان آپس میں ملاتے، جس کا منشا یہ ہوتا کہ آج سے ہم دونوں میں ایسا اتحاد ہو گیا ہے کہ ایک کا تیر چلانا دوسرے کا تیر چلانا ہوگا، زید کا تیر چلانا بکر کا، بکر کا تیر چلانا زید کا۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید نے فرمایا کہ آج دونوں کمانیں مل رہی ہے، کمان الوہیت اور کمان نبوت، جس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کا کہنا خدا کا فرمان ہوگا، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، رسول کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، رسول کی محبت خدا کی محبت ہے۔ یہ بات اس سے قبل عرض کی گئی کہ چونکہ معراج کی تمہید جسمانی ہے، یعنی معراج کا خلاصہ جسمانی ہے اور یہ جسمانی معراج ہے، اس لیے کہ معراج کو پھر جسمانی ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نون والقلم یسطرون سے تشبیہ دی گئی، یعنی حضور کو قلم سے تشبیہ دی گئی چونکہ قلم پر 4 مرتبہ چاقو چلتا ہے تب وہ قرب کاتب میں آتا ہے۔ اسی طرح جب حضور کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا تب آپ کو قربت الہی کی دعوت دی گئی۔ لطیفہ، قلم خود کچھ نہیں لکھتا تا وقت کہ کاتب نہ ہو، لکھنے والا موجود نہ ہو۔ کاتب کی حرکت پر قلم متحرک ہوتا ہے، یعنی حرکت کرنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ قلم کا سکون و حرکت کاتب کے تابع ہے، گویا حضور کی ہر شان و ہر ادا مقتضائے الہی ہے، منشأ الہی ہے۔ ایسے ہی قلم کا کوئی خاص علم نہیں ہوتا، نو کے قلم پر وہی آتا ہے جو سینہ کاتب میں ہوگا، لکھنے والے کے سینے میں ہوگا۔ ایسے ہی قلم جب 4 مرتبہ کی مشقت اٹھا لیتا ہے
تب وہ کاتب کا رازدار بن جاتا ہے۔ جو کچھ کاتب کے دل و دماغ میں ہوگا قلم اس کا ترجمان ہوتا ہے، وہی لکھا کرتا ہے۔ ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی کی وجہ سے پروردگار عالم کے رازدار ہو گئے۔ سفر مکہ معظمہ تا بیت المقدس، جو واقعات رونما ہوئے اس دوران یہاں پر قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ صاحب کتاب شیخ المشائخ المعروف نورانی پاشا نے مکہ معظمہ سے بیت المقدس کے دوران جتنے عجائبات کا ظہور ہوا ہے اس چیز کا آغاز اور قلم بند کر رہے ہیں اپنی کتاب معراج النبی کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت دکھا لینے کے لیے 27 رجب پیر کی شب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، اے جبرائیل آج کی رات عبادت کی رات نہیں، اپنے عبادت خانے سے نکل جائے، آج تمہاری عبادت ایک خدمت کے صلے میں معاف کی جاتی ہے۔ اے جبرائیل میکائیل سے کہو کہ وہ بھی اپنے کاروبار چھوڑ دے، اور اسرافیل سے بھی کہو کہ سور رکھ دیں، اسرائیل کو بھی یہ حکم پہنچاؤ کہ قبض ارواح بند کر دیں، یعنی روحوں کو لینا بند کر دیں۔ فراشان قدرت کو حکم دو، کہو زمین و آسمان میں فرش کریں، عرش کو لباس قدس پہنائیں، رضوان جنت سے کہو کہ جنت کو آراستہ و پیراستہ کرے، آئینہ بندی کرے اور چمن آراستہ کرے۔ حورن سے کہو بناؤ سنگار کر کے جواہرات کے طبق نثار کرنے کے لیے راہ میں لے کھڑے رہیں۔ دوزخ کے دروازوں کو قفل لگا دو، تمام قبروں سے عذابات اٹھا لو، اے حورو و ناز و ادا سے آراستہ ہو جاؤ، اے آسمانو تم فقر و ناز کا پھریرا ہوا میں لے اڑو، رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، بلاؤں مصیبتوں کو اٹھا دیں۔ آدم، نوح، حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تمام پیغمبروں سے کہہ دو کہ تیار ہو کر ہمارے عظیم شان مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں، لاکھوں فرشتوں کو ساتھ لے جائے، ایک براق بھی جنت سے لیتے جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام لرز گئے، گھٹنے ٹیک کر عرض کیا الہی کیا قیامت قائم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ آج کی رات اپنے حبیب کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کریں گے۔ اے جبرائیل علیہ السلام ام ہانی کے گھر ہمارا پیارا لیٹا ہوا ہے، اس کو جگاؤ اور عرش پر لے آؤ۔ دیکھو جبرائیل خبردار ان کو نہایت آہستگی سے جگانا، اگر وہ پوچھے مجھے کس مقام تک جانا ہوگا تو کہہ دو اے نبی آپ کا سفر اس مقام تک ہوگا جہاں تک کسی مخلوق کا وہم و گمان بھی نہ جا سکے گا۔ اے جبرائیل اپنے حبیب کو میں نے 27 کی اندھیری رات میں اس لیے بلایا ہے کہ دنیا کی چاند کی روشنی تو سب دیکھ چکے، ذرا میرے محبوب کی چمک بھی دیکھ لے، فرش سے عرش تک ایک ہی نور ہو جائے گا۔ یہ حکم پاتے جبرائیل علیہ السلام براق لینے چلے، ایک سے ایک اعلیٰ براق کھڑے ہیں، ہر ایک اپنے حسن پر مغرور ہے۔ ان سب میں ایک براق جو مغموم غم زدہ ایک کونے میں تھا، جبرائیل علیہ السلام انتخاب کے لیے کھڑے تھے۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل اس غم زدہ کو لے لو، ہم کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ براق اور جلو کا ساز و سامان لے کر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہو کر اپنی بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کھڑے ہیں، مجال نہیں جو جگا سکیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے اپنے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے ملتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ آج یہ راز کھلا کہ میرا چہرے کا
کافور سے اسی واسطے سے بنایا گیا، یعنی میرا چہرہ کافور سے اس واسطے بنایا گیا ہے کہ کافور کی سردی سے آپ بیدار ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو کر پوچھتے ہیں کیوں جبرائیل، کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور خدا تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، اور سلام کے بعد فرماتا ہے میرے پیارے محبوب آج آپ کی وہ عزت ہوگی آپ سے پہلے کسی کی ایسی عزت نہیں کی گئی، نہ بعد آپ کے کسی کی ایسی عزت ہوگی، اور آج آپ کا مرتبہ اتنا بلند کرتا ہوں کہ آج تک کسی نے سنا اور نہ کسی کے دل میں ایسے مرتبے کا خیال گزرا، اور ایک مخفی راز بھی کہنا ہے جو میرے اور آپ کے درمیان رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور چلیے رات آپ ہی کی رات ہے۔ بولا کیا شب ہے یہ اے محبوب رب، حشر تک پھر آئے گی ایسی نہ شب، اب جلو میں آپ کے اے شہسوار، یہ فرشتے آئے ہیں 70,000، ہے مزین نور سے ساتوں فلک، ہے تمام آراستہ حور و ملک، لے چلو تشریف اے نور خدا، پیشوائی کو کھڑے ہیں انبیاء، ساتوں جنت آج ہے آراستہ، بجھ گئی ہے نار دوزخ جا بجا، نہریں جنت کی ہے جاری اب تمام، اہل دوزخ پر ہے آج آتش حرام، حکم ہے خورشید پر یہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طول سب راتوں سے ہو رات آج کی، یا نبی یہ ذکر بحر و بر میں ہے، آج مہمانی خدا کے گھر میں ہے۔ سبحان۔ یہ عرض کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل مبارک کو 3 مرتبہ زمزم سے دھویا، اور نور معرفت اور لاکھوں قسم کے انوارات و تجلیات سے بھرے تشت کو جو تحفے کے طور پر لائے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے سینہ مبارک میں اونڈیل دیا، قلب مبارک کو آفتاب سے زیادہ چمکنے والا بنا دیا، پھر ایسے دل کو سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ مبارک درست کر دیا، جس طرح حضور کا دل معراج میں جانے کے لیے 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا، اسی طرح امت کی معراج نماز ہے۔ نماز کے وقت 3 مرتبہ وضو میں اعضاء کا دھونا، یعنی جسم کے اعضاء کا دھونا فرض اور مستحب ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کا ارادہ فرمایا، حکم ہوا اے جبرائیل ہمارے نبی کو حوض کوثر کے پانی سے نہلاؤ۔ ایسے میں رضوان جنت حوض کوثر کا پانی لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کوثر کے پانی سے غسل فرمایا، پھر جنتی لباس حضور کو پہنایا گیا، نورانی عمامہ سر پر باندھا گیا، عبا پہن کر چادر اوڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب برآمد ہوئے، سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ جس وقت آپ نے براق کو دیکھا غمگین ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے، خطاب آیا جبرائیل یہ خوشی کا وقت ہے، رنج کیسا؟ میرے حبیب علیہ السلام سے پوچھو کہ اس رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے قلعت سے سرفرازی ہو رہی ہے، براق سواری کو آیا ہے، مقرب فرشتے استقبال کو آئے ہیں، آج تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر کل قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے ننگے گناہوں کا بوجھ گردن پر اٹھائے ہوئے، بے کسی میں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیچارے مصیبت کے مارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ 50,000 برس کا قیامت کا راستہ ہوگا اور 20,000 برس کا پل صراط کا راستہ ہوگا، یہ غریب کیوں کر طے کریں گے؟ کس طرح قدم اٹھائیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام یہ افکارات مجھے غم زدہ کر رہے ہیں، یہ خیالات مجھے غم زدہ کر رہے ہیں۔ حکم ہوا
کہ اے ہمارے محبوب آپ اس کا ہرگز غم نہ کیجئے، آپ اپنی امت کا ہرگز غم نہ کیجئے، جس طرح آپ کے در دولت پر براق بھیجا ہوں اسی طرح قیامت کے دن آپ کے ہر وہ امتی جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی اس کی قبر پر ایک ایک براق بھیجوں گا جو پلک مارنے میں قیامت اور پل صراط کا راستہ طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہشت جنت میں پہنچ جائے گا۔ تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو کر سوار ہونے لگے تو براق کسی قدر تیزی اور شوقی کرنے لگا، یعنی اچھلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کے گردن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے براق، تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تو کس عالیشان پیغمبر کی سواری میں شوقی کرتا؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ آج آقا علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان تجھ پر سواری فرما رہے ہیں؟ براق آقا کا نام سن کر اپنی شوقی اور اپنے اچھلنے کودنے اور اپنے فعل پر نادم ہوا، پشیمان ہوا اور غیرت سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ براق نے عرض کیا حضور، میری ایک درخواست ہے، جس طرح آج میری پشت پر آپ سوار ہو کر مجھے عزت دے رہے ہیں اسی طرح کل قیامت میں بھی میری پشت میری پیٹھ پر سوار ہو کر عزت بڑھا دیں۔ حضور نے اس کو قبول فرما لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ غرض سواری چلی جا رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام باگڈور تھامے ہوئے، رسی کو پکڑے ہوئے، میکائیل علیہ السلام کچھ رسی کو پکڑے ہوئے اور اسرافیل علیہ السلام غاشیہ بردار ہیں، یعنی آپ کے پیچھے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کی اس خدمت سے مجھے شرم آئی، میں نے ان سے عذر کیا۔ ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے ہزاروں برس کی عبادت میں آج کی اس خدمت کو خریدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہے کہ ہماری ہزاروں برس کی عبادت کے بعد ایک روز خدائے تعالی نے ہم سے فرمایا اس عبادت کا کیا انعام چاہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا عرش پر تیرے نام کے ساتھ جن کا نام ہے ان کی کوئی خدمت عطا فرما۔ حکم ہوا جب وہ پیدا ہوں گے تو میں ان کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس لاؤں گا، اس وقت ان کی خدمت تم کو عطا کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یہ خدمت ہم کو ملی ہے، عطا ہوئی ہے۔ 70,000 فرشتے سیدھے طرف اور 70,000 فرشتے بائیں طرف، ہر ایک کے ہاتھ میں عرش کے نور کی ایک ایک قندیل تھی۔ باوجود اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کا اور ہی عالم اور منظر تھا۔ حکم ہوا جبرائیل، میرے حبیب کے چہرے پر کئی ہزار پردے پڑے ہوئے پھر بھی نور کا یہ عالم ہے، اچھا ذرا ایک پردہ تو اٹھاؤ۔ ایک پردے کا اٹھنا تھا کہ نور کے جو قندیلیں روشن تھی حضور علیہ السلام کے نور کے سامنے ماند اور پھیکی پڑ گئی۔ ایک حکایت صاحب کتاب شیخ المشائخ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس رات میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، آنکھیں جو کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ تمام دنیا پر دن کی طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سما یہ منظر دیکھ کر سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور چاہا کہ لوگوں کو پکاروں کہ آج قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، عثمان خاموش رہو، قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ آج
محبوب خدا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھنے لگی، دور سے وہ آ پہنچا، گردنیں جھکنے لگی سجدے کی خاطر ہر جا، سب لگے کہنے کہ ہے سایہ ذات یکتا، آدمی ہم نے اس حسن کا دیکھا نہ سنا، آدمی ہوتا تو اس ماہ کا سایہ ہوتا، جس کا سایہ نہ ہو وہ نور خدا ہے بخدا۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا حسن ہے، کیا شان ہے، اے صلی علی، وجد کے حال میں پھر جھوم کے ہر ایک بولا، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جام و فدا یت چے عجب خوش بقی۔ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام ذرا ہمارے طرف توجہ کیجئے اور اپنا پیارا اور بزرگ چہرہ ہماری طرف کیجئے۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا کروں، جو بھی اس مقام پر پہنچتا وہ خدا کے سوا اوروں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ معراج شریف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کی سیر کرائی گئی، عالم دنیا کے ہر ایک نیک و بد عمل کی مثالی شکلیں و صورتیں دکھائی گئی۔ جیسے بے نمازی کی سزا کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مقام پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بد نصیب قوم سخت تکلیفوں میں مبتلا ہے، انہیں زمین پر چت لٹا کر ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ادھر سر کچلا گیا ادھر فوراً صحیح و سالم ہو گیا، پھر کچلا گیا، بدستور یہی حالت چلی جا رہی ہے، جس کا سلسلہ ذرہ برابر بھی بند نہیں ہوتا نہ رکتا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر بہت افسوس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں، انہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے تھے، جمعہ اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، یا آئے بھی تو رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کرتے تھے، جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا تھا وہی سر یہاں کچلا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک واقعہ دیکھتے ہوئے آگے تشریف لے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور چل کر آپ نے پھر دوسرا منظر اور واقعہ ملاحظہ فرمایا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا۔ کچھ لوگ ننگے بدن کھڑے ہیں، صرف ان کی سطر اور شرمگاہ پر دھجیاں سی پڑی نظر آتی۔ اس حالت میں ان کی یہ کیفیت ہے کہ دوزخ کی جنگل کی گھاس، کانٹے، پتھر، انگار سب کچھ کھا جاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ اس حالت کو ملاحظہ فرما کر دیکھنے کے بعد آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور کس عمل کی ان کو یہ سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا مال دینے کی چیز نہ دے کر آپ ہی کھا لیا کرتے تھے۔ ان کی سزا میں کنکر، پتھر، انگارے جو ان کے کھانے کی چیز تو نہیں ہے لیکن انہیں کھلائی جا رہی ہے، سچ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضور علیہ السلام یہ غمناک منظر دیکھتے ہوئے آگے چلے، تب ایک اور عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ ایک جگہ کچھ عورتیں اور مرد جمع، ان کے سامنے اچھے نفیس گوشت نہایت عمدہ پکا ہوا رکھا ہوا،
دوسری طرف کچا بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے، انہیں حکم ہوتا ہے کہ نفیس گوشت کھاؤ، مگر وہ بدنصیب لوگ وہ عمدہ گوشت چھوڑ کر وہ کچا سڑا ہوا مردار گوشت تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر ان نالائقوں کے ناجائز فعل پر نہایت نفرت کرتے ہوئے دریافت فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال و پاک بیویاں ہوتے ہوئے بھی دوسری عورت سے حرام زنا کرتے تھے، اللہ اکبر، رات بھر حلال بیویوں کو ترستا چھوڑ کر ناجائز عورتوں کے پاس راتیں گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی طرح یہ وہ خبیث عورتیں ہیں جن کے پاس حلال خاوند اور شوہریں موجود ہیں، مگر ان بد عورتوں نے اپنے خاوندوں سے بے رغبت ہو کر منہ موڑ کر غیروں سے رغبت اختیار کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے تو تھوڑی دور بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سرے راہ یعنی راستے میں چند لوگ آگ کی سولیوں پر لٹکے ہوئے ہیں، کانٹوں دار درخت کی طرح ان کی حالت ہے، جو کوئی ان کے پاس گزرتا فوراً وہ ان گزرنے والوں کے کپڑے اور سر کے بال نوچ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو راستے پر بیٹھتے تھے اور راستہ چلنے والوں کو ایذا دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، آنکھ سے اشارے کرتے تھے اور زبان سے گالیاں دیتے تھے، لوگوں کے مال لوٹا کرتے تھے، اللہ اکبر، جس کی سزا ان کو یہ مل رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ دور جا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ ایک شخص نہایت کمزور، ناتوان اور ایک بڑا گھٹا لکڑیوں کا باندھ کر چاہتا ہے کہ اس بھاری وزنی گھٹے کو سر پر اٹھائے، مگر وزنی گھٹا ہونے کے سبب وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جب اس سے وہ گھٹا نہ اٹھا تو بجائے لکڑیوں کو کم کرنے کے لکڑیاں اور زیادہ کرتا ہے اور اٹھانا چاہتا ہے، اسی طرح ہر دفعہ وزن زیادہ ہی کرتا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون بے عقل شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ خیانت کرنے والا شخص ہے جو تھوڑی سی امانتوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تھا مگر اور امانتوں کے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، آخر اسی حالت میں ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا۔ یہ ایسا حریص شخص تھا، مال اتنا جمع کرتا تھا کہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکا، لیکن اور مال زیادہ کرنے کی ہی حرص اور طمع اور لالچ کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جماعت ہے جن کے منہ، زبان اور ہونٹ آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ حاکموں کو رعایا کی طرف سے جھوٹی خبریں پہنچا کر لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چلے اور عجیب و غریب منظر نظر آیا، بعض لوگوں کی حلق چیری جاری ہے، یعنی حلق ان کے چیرے جا رہے ہیں، ان کے منہ میں چھریاں، چاقو ماری جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ واعظین ہیں، یہ وہ خطباء ہیں
جو لوگوں کو واعظ کہتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واقعے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک میدان میں نہایت چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اس ننھے چھوٹے سے سوراخ میں سے بڑے موٹے بیل باہر نکل کر پھر اسی سوراخ میں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثال اس شخص کی ہے جو جھوٹے منہ سے بڑی بات نکالتا ہے۔ ایک کلمہ جو بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے مگر فساد اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ فساد کے خوف سے یہ شخص اس کلمے کے کہنے سے نادم ہو کر پشیمان ہو کر وہ کلمہ واپس لینا چاہتا ہے مگر واپس نہیں لے سکتا۔ انسان کو اپنا پیٹ حکمت اور فضیلت سے بھرنا مناسب تھا، لائق تھا، مگر افسوس یہ کہ یہ بے خبر لوگ اپنا پیٹ فسادی باتوں سے بھرتے ہیں۔ جس طرح زمین کے اس سوراخ سے جس کا ذکر اوپر ہوا بیلوں کا نکلنا محال اور مشکل ہے، ایسا ہی بے عقل کے نزدیک انسان کے منہ سے ایسی خراب اور فتنہ انگیز باتوں کا نکلنا محال ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ذرا سی باتوں سے کیا فساد بپا کرتے ہیں اور کیا فساد بپا ہوتا ہے، ذرا بھی اس پر عقل نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلی تب آپ کو فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ فساد کو پھیلاتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے، اور اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ہمارا چھوٹا سا جملہ کیا فساد بپا کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اور کتنے فتنے اور لڑائی کا سبب بن رہا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جماعت نظر آئی جن کے پیٹ برج کی طرح بڑے ہیں، یعنی بڑے بریجوں کی طرح اور شیشے کی طرح صاف، اور پیٹ کے اندر سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں، ہاتھوں میں آگ کے توق اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ جب کوئی ان میں سے اٹھنا چاہتا ہے تو پیٹ کے بوجھ سے فوراً گر پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ہیبت ناک شکل کا گھوڑا ان کے پیٹوں کو کچلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت روتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور بھی طرح طرح کا عذاب ان کو نیچے اوپر گھیرا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سود خور ہے جو قیامت تک عالم برزخ میں اسی عذاب میں مبتلا رہ کر قیامت میں اسی صورت سے اٹھیں گے، الیاذ باللہ کی منہم، اللہ کی پناہ۔ سودخور شخص کے جس قدر سود لینے کے خیالات اور مفادات وسیع ہوتے ہیں، کشادہ ہوتے ہیں، اور سود در سود لے کر بھی جی نہیں بھرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے انداز سے ان کا پیٹ ڈراموں کے برابر کر دیا، اور سود کا پیسہ جو انہوں نے کھایا وہ سانپ اور بچھو بنا کر ان کے پیٹ میں بھر دیا۔ یہ واقعہ ملاحظہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس فرماتے ہوئے آگے تشریف لے چلے۔ تھوڑی سی دور جا کر کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہے، ان کے منہ اونٹوں کی طرح ہیں، اور فرشتے ان کے منہ چیر کر بڑے بڑے انگارے ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ وہ انگارے ان کے حلق سے اتر کر فوراً
نجاست کے راستے سے باہر نکلتے ہیں، انگاروں کے حلق سے اترتے اور پیٹ سے باہر نکلتے وقت نہایت درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ حضرت نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا انگارے کھاتے ہیں، یہ لوگ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہم احفظنا۔ ارشاد ہوا جب میں آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ عورتوں کی ایک جماعت ہے جن کی پستانیں میں بڑھی ہوئی لٹک رہی تھی، جن کی پستانیں بڑھی ہوئی ہے، زیادہ طویل ہے، لٹک رہی ہے اور آگ کے کوڑوں سے ماری جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائے کون عورتیں ہیں، یہ کون خواتین ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ بدکار عورتیں جو حرام کے بچے جن کر انہیں قتل کر دیا کرتی تھی، یا ان میں وہ عورتیں ہیں جو غیر کی اولاد کو دودھ پلا دیتی تھی اور حیا نہیں رکھتی تھی، نہ اہتمام کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آگے جا کر نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ عبرتناک واقعہ ملاحظہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلی۔ کچھ دور جا کر حضور علیہ الصلوۃ نے ملاحظہ فرمایا چند آدمی ایک جگہ جمع ہیں، فرشتے ان کے جسموں کا گوشت کاٹ کر انہی کو دیتے ہیں تاکہ کھائے، اور کہتے جاتے ہیں کہ جس طرح تو نے دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا تھا اس کی سزا میں آج تجھے اپنا گوشت کھانا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے ہیں، ان کو قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے بڑھا، ایک جماعت کو دیکھا جن کا منہ کالا اور آنکھیں نیلی ہیں، نیچے کا ہونٹ زمین پر گھسیٹتا ہے، اوپر ہونٹ ان کے سر پر رکھا ہوا ہے، پیپ لہو ان کے منہ سے جاری جس کے بو سے میدان سڑا جاتا ہے، آگ کے پیالوں میں دوزخ کا کھولتا ہوا پیپ لہو زبردستی ان کو پلایا جا رہا ہے، یہ لوگ گدھوں کی طرح آواز نکال رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون لوگ ہے؟ عرض کیا گیا یہ سیندھی شراب کے پینے والے لوگ ہیں جنہیں ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے چل کر میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جن کے منہ سور کی طرح تھے، بد جانور کی طرح تھے، ان کی زبانیں پیٹ پر لٹک رہی تھی، وہ سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آگ کے کوڑے مارے جاتے تھے، ان کوڑوں کی تکلیف سے یہ عورتیں کتوں کی طرح روتی اور شور مچاتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ میں نے دریافت کیا جبرائیل یہ عورتیں کون ہیں، یہ خواتین کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ خاوندوں کو شوہروں کو ستانے والی عورتیں ہیں، انہی میں ان مردوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا جو عورتوں کو ستاتے تھے، انہیں ناحق اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ خصوصاً ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا دھڑ یعنی آدھا جسم گرا ہوا ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس کی 2 نکاح میں عورتیں تھیں اور یہ ان کے درمیان عدل سے کام نہیں لیتا تھا، انصاف سے کام نہیں لیتا تھا، جس کی بنا پر اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد جب آگے بڑھا
تو ایک اور ایسی جماعت نظر آئی جو آگ میں جلائی جاتی ہے، کچھ جل چکی پھر زندہ ہوئی، پھر جلائی گئی پھر زندہ ہو گئی۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، جس طرح انہوں نے ماں باپ کا نافرمانی کر کے ان کو ستایا تھا، ان کو جلایا تھا، ان کے دل کو تکلیف دیا تھا، یہاں خود جل رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک جلتے رہیں گے اور عذاب ان کو ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے آگے جب چلا تو ایک ایسی جماعت کو بھی دیکھا کہ فرشتے انہیں چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان کے حلقوں سے نہایت بدبودار سیاہ کالا خون نکل رہا ہے، بہہ رہا۔ یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہو جاتے ہیں، پھر ذبح کیے جاتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قاتل لوگ ہیں، یہ ناحق قتل کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ناحق خون کیے تھے، جس کی سزا میں یہ ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد جب آگے بڑھا تو ایک ایسی جماعت کو بھی دیکھا کہ پہاڑوں کے برابر دو پتھروں کے درمیان پیسے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا حضور یہ مغرور تکبر کرنے والے لوگ ہیں، غرور اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کا غرور قیامت کے دن اسی طرح توڑا جائے گا، قیامت تک قبر میں توڑا جاتا رہے گا اور عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا، جو دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک جماعت قید میں ہے، ان کے جسم کے اندر مختلف سوراخ، آنکھ کان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، زبردست فرشتے طاقتور جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہیں، اس قدر بھاری اگر پہاڑ پر رکھے جائے تو پہاڑ پگھل جائے، ان کوڑوں سے ان پر وہ فرشتے عذاب دے رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یہ منافقین ہیں جو اپنے دل میں نفاق رکھتے ہیں، ظاہر زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور چھپائے رکھتے ہیں، بظاہر کچھ اور ظاہر کرتے ہیں اور اندر کچھ عداوت بغض رسول کے تعلق سے دین کے تعلق سے چھپائے رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی سزا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جب آگے چلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ ڈول باولی کنویں میں ڈالتا ہے اور بڑی محنت سے کھینچتا ہے، نکالتا ہے، مگر وہ ڈول اوپر خالی آتا ہے، ایسا ہی کرتے ہوئے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ ریاکار لوگ ہیں، عبادت تو کرتے تھے مگر لوگوں کے دکھانے کے واسطے اور ثواب کے لیے نہ کرتے تھے بلکہ ریاکاری کے واسطے کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب دے رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کھیتی کر رہی لیکن عجب قسم کی وہ کھیتی کہ ادھر ہل چلایا، کھیت بویا، ادھر کھیت پختہ ہو کر تیار ہوا، فوراً کٹ کر غلے کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ عجیب واقعہ ملاحظہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کھیتی کیسی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے راستے میں جان، مال، اسباب، روپیہ، پیسہ خرچ کرتے تھے، ان کے اعمال کے ثواب اور نیک عملوں کی ترقی کی یہ صورت و مثال ہے۔ کبھی ان کے کھیت ختم نہیں ہوں گے،
کیونکہ ان لوگوں نے ایسی ہی عمل کرنے کی نیت کر رکھی تھی، اس لیے ہمیشہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے ان تمام عجیب و غریب واقعات کو ملاحظہ مشاہدہ فرماتے ہوئے آگے چلے۔ ثواب پہنچتا رہے گا۔ نیکوکار لوگوں کی مثال اس واقعے کے ذریعے بتلائی گئی۔ جب حضور عالم برزخ کے عجیب و غریب واقعات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے آگے چلے تو یکایک ایک عورت بہترین لباس پہنے ہوئے، سونے کے زیورات سے آراستہ پیراستہ بن سنور کر، طرح طرح کے بناؤ سنگار کے ساتھ آپ کے سامنے آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس لیے غیر عورت کی طرف بالکل مائل نہیں ہوئے۔ جب سواری آگے نکل گئی تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عورت کون تھی؟ یا رسول اللہ، یہ دنیا تھی بڑی زینت اور اہتمام سے، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ اگر حضور آج اس سے کلام فرماتے یا کچھ بھی اس کی طرف توجہ کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت دنیا کے بندے ہو کر آخرت کو بالکل چھوڑ دیتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کلام ابھی پورا نہیں کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑھیا بد شکل گزری جس کو دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جبرائیل، یہ بڑھیا کون تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، یہ بھی وہی دنیا تھی، پہلی صورت میں دھوکہ دینے کے لیے آئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی تو اب اپنی اصلی شکل سے آپ کے سامنے ظاہر ہوئی اور آئی۔ جس طرح دنیا پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بناوٹی صورت بنا کر حاضر ہوئی تھی، اسی طرح خاصان خدا کے سامنے بھی آتی ہے۔ جب وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تب ان کو اپنی اصلی صورت دکھا کر ان کی نفرت بڑھاتی، اور جو کم ہمت اور پست حوصلہ ہوتے ہیں وہ اس کی بناوٹی صورت پر فریفتہ اور عاشق ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھول کر دنیا کی طرح طرح کی زینت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک حکایت لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو اس طرح دیکھا کہ منہ کے طرف نہایت عمدہ اور زینت کا لباس ہے، مگر پیٹھ کی طرف پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ایک ہاتھ جو ظاہر نظر آتا ہے وہ نہایت خوش رنگ حنا سے مہندی سے رنگین ہے، اور جو ہاتھ کپڑوں کے اندر چھپا رکھا ہے وہ خون میں رنگین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا یہ دو رنگی کیسی؟ دنیا نے عرض کیا کہ جس نے میرا منہ دیکھا پیٹھ نہیں دیکھی وہ ہمیشہ میرا عاشق اور طالب رہا ہے، اور جس بندے کو میری پیٹھ نظر آئی وہ مجھ پر لعنت کرتا ہوا بھاگتا ہے، لیکن میں اپنے عاشق کو شروع میں ظاہری زینت اور مہندی سے رنگین ہاتھ دکھا کر اپنا فریفتہ بناتی ہوں، اپنا عاشق بناتی ہوں، اس کے بعد اس کا گلا کاٹ کر دوسرے ہاتھ اس کے خون سے رنگ لیتی ہوں۔ ہمیشہ سے میرا یہی طرز عمل رہا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلے۔ آپ کے سامنے ایک بوڑھا آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا میری بات سن تو لیجئے، آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ تب داہنے طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان میں آواز آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میری بھی سن لیجئے۔ آپ نے اب بھی کچھ نہیں فرمایا۔ ایسا ہی آگے سے ندا ہوئی، پیچھے سے بھی آپ نے کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور سیدھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا
یا رسول اللہ جس بوڑھے نے آپ کو پہلے پکارا تھا وہ یہود کے دین کی روح تھی، اور دوسرا پکارنے والا نصارہ کے دین کی روح تھی، اور سامنے سے پکارنے والا مشرکوں کا دین تھا، اور پیچھے سے پکارنے والا آتش پرستوں کا دین تھا۔ اگر آج آپ ان کی طرف کچھ بھی توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودی اور نصرانی مشرک و آتش پرست ہو جاتی۔ الحمدللہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچا لیا۔ آقا کے طفیل تمام داعیان کو دکھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف متوجہ نہ ہونے میں حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آزردہ رہتے تھے کہ معلوم نہیں میرے بعد میری امت کی کیا حالت ہوگی، کہ وہ دین اسلام پر قائم رہتے ہیں یا خلاف ہو جاتے ہیں۔ معراج میں آپ کو امت کے بارے میں طرح طرح سے تسلی دینے کے لیے بلایا گیا، من جملہ اور تسلیوں کے یہ بھی ایک تسلی دینا منظور و مقصود تھا کہ آپ کی امت کو اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رکھے گا۔ ان واقعات کے ملاحظہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھتی چلی۔ اثناء راہ میں یعنی درمیانی راہ میں جنت کی آواز، پاکیزہ اور ٹھنڈی ہوا، مشک کی خوشبو آئی، اور آپ نے ایک آواز بھی سنی، کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ جلدی عطا فرما دے، کیونکہ اب میرے پاس سامان عیش و آرام کثرت سے موجود ہے۔ میرے پاس بلند بلند بالا خانے اور حریر، سندس، عبقری، موتی، ہیرے، جواہرات کے محلات ہیں، چاندی سونے کے برتن اور کوزے، شہد اور پانی اور دودھ، شراب طہور وغیرہ بہت جمع ہو چکے ہیں، ان کے برتنے والے جلدی بھیج دے۔ اس کے بعد یہ ارشاد بھی سنائی دیا کہ خوش ہو جا کہ وہ مسلمان مرد مسلمان عورت تیرے سامان کے برتنے والے ہیں جو شرک نہ کریں اور مجھ سے ڈرتے رہیں۔ اس کے بعد جواباً یہ آواز سنائی دی کہ میں راضی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون بولتا اور کون جواب دیتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت ہے جو اپنے اندر آنے والے مسلمانوں کو طلب کرتی ہے، اور اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے کہ بہت جلد تجھے مسلمان دیے جائیں گے اور تیرے اندر مسلمانوں اور ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بدبو آئی اور وحشتناک آواز آئی، الہی میرے اندر عذاب کے سامان بہت کچھ جمع ہو چکے ہیں، مجھ میں زنجیر، توق، بیڑیاں، شعلے، گرم پانی، پیپ، سانپ، بچھو بہت کثرت سے ہو چکے ہیں، میرا پیٹ دراز ہو گیا ہے، گرمی بہت تیز ہو گئی، میرا پیٹ کشادہ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، گرمی بہت تیز ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے، جن سے مجھ کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے ان کو جلد بھیج دے۔ اس کے بعد جواباً یہ آواز سنائی دی، جلدی نہ کر، ہر مشرک، ہر مشرکہ، کافر، کافرہ، سرکش، نافرمان جس کو قیامت آنے کا بھروسہ نہیں وہ تجھے دیے جائیں گے، وہ تیرے حوالے کیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ یہ دوزخ کی آواز ہے، خدا سے جو خدا کے دشمنوں کو چاہتی ہے، جس جواب میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ کافر و مشرک و نافرمان تیرے اندر داخل کیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جنت اور دوزخ کا کلام سوال جواب سن کر جب آگے چلے اور عالم برزخ کے باہر آ گئے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک کھجور کے میدان پر پہنچی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں آپ اتر کر 2 رکعت پڑھیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، تب جبرائیل نے کہا، حضور یہ یثرب یعنی مدینہ ہے جو آقا کے ہجرت کی جگہ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ اور دیگر متبرک مقامات پر نماز پڑھاتے ہوئے لے چلے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کے چہرے کا رنگ زرد تھا، یعنی لال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، تم لوگوں کی ایسی حالت کیوں ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا، خوف خدا سے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کے دل سلامت، لباس کمبل کا تھا، یعنی کمبل کا لباس اس لیے تھا کہ اکثر پیغمبروں کا لباس بھی یہی تھا تاکہ دل میں رعونت اور غرور پیدا نہ ہو، یعنی بڑھائی پیدا نہ ہو۔ ان لوگوں میں رعونت اور غرور نہ ہونے کی ادنا علامت یہ تھی کہ ان کے سب گھر برابر تھے، اونچے نیچے نہ تھے، ان کے کسی مکان کو باہر کا دروازہ نہ تھا۔ دریافت پر ان لوگوں نے باہر کا دروازہ نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ باہر کا دروازہ دفع خائن اور چور کے لیے ہوتا، ہم میں کوئی خیانت کرنے والا اور چور نہیں ہے، اور قبرستان نزدیک تھا تاکہ موت فراموش نہ ہو، بھول نہ جائے موت کو، اور مساجد دور تھے تاکہ ہر قدم پر ثواب ملے اور گناہ مٹے۔ ان کے دکان ہمیشہ کھلے رہتے، خریدار خود تو لیتا، قیمت رکھ کر مال لے جاتا۔ انہوں نے اس طریقہ بیپار کی یہ وجہ بتلائی کہ ہم میں سب امانت دار ہے، ہم سب امین ہے، امانت دار ہے۔ بچہ پیدا ہوتا تو یہ لوگ روتے کہ اس دنیا کے قید خانے میں تو آ گیا ہے، اگر کوئی مر جاتا تو خوش ہوتے کہ قید خانے سے چھوٹ گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کروایا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ تو وہ لوگ حضور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ جب ہم قتل انبیاء اور گناہوں کی کثرت ہونے لگی تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم کو تیرے نافرمانوں سے علیحدہ کر دے، گناہ گاروں سے علیحدہ کر دے۔ اچانک ایک سرنگ نمودار ہوئی، اس میں ہم چلے، ہمارے ساتھ ایک نہر بھی جاری ہو گئی اور نور کے چراغ روشن ہو گئے۔ 1.5 برس تک ہم برابر چلتے رہے، اس کے بعد اس زمین پر نکلے اور یہیں رہنے لگے۔ ہم میں بغض و حسد و ظلم نہیں ہے، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں اور قضا پر، تقدیر پر راضی اور بلا پر، مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور رضائے نفس پر رضائے حق کو ترجیح دیتے ہیں۔ غیبت کرتے نہیں ہے اور نہ فضول کلامی کرتے ہیں، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں۔ ہم میں کوئی بیمار نہیں ہوتا کیونکہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم میں کوئی گناہ گار ہی نہیں ہے تو بیماری بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا تو آگ آتی اور اس کو جلا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک توریت میں دیکھ کر ہم اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے اور کہتے تھے، اگر آپ کا زمانہ پائے تو آپ کا دین اسلام قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب مسلمان ہو گئے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی صورتیں سکھائی، نماز، زکوٰۃ اور ہفتے کو چھوڑ کر جمعہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے ایک یہ کہ ہمارا ملک اب تک جس طرح لوگوں کے نظروں سے چھپایا گیا ہے، کوئی یہاں آ نہیں سکتا، ایسا ہی لوگوں کی نظروں سے مخفی رہے۔ دوسری یہ کہ ہم 5 وقت کی نماز مکہ معظمہ میں پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے کہ بیت المقدس کا دروازہ نظر آیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے 2 صف باندھے کھڑے ہیں۔ جب سواری مبارک گزری تو انہوں نے سلامی اتاری۔ فرشتوں کے سلام کے الفاظ یہ تھے، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، اے وہ مبارک ذات سب سے اول شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہو جائے گی۔ السلام علیک یا حاشر، حشر میں آپ ہی کا بول بالا رہے گا، آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے دروازے پر براق سے اترے، جس حلقے سے تمام پیغمبروں نے اپنی سواریوں کو باندھا تھا، اسی حلقے سے آپ کا براق باندھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جس حلقے سے باندھے جانے کا اوپر ذکر ہوا ہے، جس کی تائید میں ایک حکایت لکھی جاتی۔ وہ حکایت یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قیصر روم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گھٹانے کے لیے قیصر روم سے کہا، میں تجھ کو ایک ایسی بات سناتا ہوں جس سے اس شخص کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا۔ قیصر کی طرف سے جو حاکم بیت المقدس میں مقرر تھا اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، بالکل سچ ہے، میں اس رات کو جانتا ہوں۔ قیصر نے کہا، کیا واقعہ؟ اس حاکم نے کہا، اس رات میں نے مسجد کے سب دروازے بند کر دیے تھے، صرف ایک دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے نوکروں کے ساتھ بہت کوشش کی کہ وہ دروازہ بھی بند کر دوں، مگر وہ دروازہ بند نہ ہو سکا۔ اور لوگوں کو بلوایا، پھر بھی وہ دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بمجبوری دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ صبح کو آ کر جو دیکھا تو وہ پتھر جس میں پیغمبروں کی سواریاں باندھی جاتی تھی سوراخ دار ہے، وہ سوراخ دار ہے، کسی جانور کے باندھے جانے کے تازہ نشانات اس پر موجود ہے۔ میں جب ہی سمجھا کہ کوئی پیغمبر یہاں آئے اور نماز پڑھی ہے، اور اسی وقت میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ رات کو اسی واسطے دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے کی آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایک پیغمبر بیت المقدس سے آسمانوں پر جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی رات تھی۔ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مسجد اقصی میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام پیغمبر وہاں پہلے سے موجود تھے، مجھ سے پہلے تمام پیغمبر وہاں موجود تھے۔ میری نظر سب سے پہلے ایک دراز قد خوبصورت بزرگ پر پڑی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑی محبت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ پر نظر پڑی جن کا سر سفید اور چہرہ نورانی تھا، ان کی صورت میرے چہرے سے ملتی جلتی تھی۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ حضور کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بعد ازاں میں نے اور ایک دراز قد بزرگ کو دیکھا جن کا متعلق دریافت کیا، معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسرے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، ان کی اذان سے آسمان کے دروازے کھلے۔ فرشتے اس قدر
اترے کہ پوری مسجد اور پورا جنگل حتیٰ کہ زمین آسمان فرشتوں سے بھر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر فرمائی، تمام انبیاء و رسول اور سب فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے، مگر اس وقت تک امام کی جگہ یعنی مصلی خالی تھا، امامت کی جگہ خالی تھی، کوئی امام مصلی پر نہ تھا اور نہ کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ مصلی پر چلا جائے۔ البتہ ہر ایک پیغمبر کو اس وقت نماز پڑھانے کی تمنا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صفوں سے باہر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر عرض کیا، اے امام الاولین والآخرین، مصلی پر تشریف لے چلیے۔ آپ کس کا انتظار فرماتے ہیں؟ کیا آپ سے زیادہ افضل کوئی اور آئے گا؟ میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، زمین سے آسمان تک پھرا ہوا ہوں، مجھے قسم ہے رب العزت کی کہ آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ آج کی امامت کے قابل صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا سید المرسلین، اس کو آپ کے پیچھے کون کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، 1,24,000 پیغمبر اور 7 آسمان کے فرشتے اس نماز میں آپ کے پیچھے موجود تھے۔ اس کے بعد تمام پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقے میں لے کر کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور خطبے کے جو فرمایا، اس کے الفاظ یہ تھے، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے خلت کا تاج اور مرتبہ عطا فرمایا اور نمرود کی آنکھ کو مجھ پر گلزار کیا، میری نسل میں بکثرت انبیاء پیدا کیے۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، حق تعالیٰ نے مجھے ہم کلامی کا مرتبہ اور شرف عطا فرمایا۔ فرعون کو میرے ہاتھ سے غارت کیا، ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو اس کی تکلیفوں سے نجات دلائی اور بہت سے معجزے میرے ہاتھ سے دکھلائے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، خدا نے مجھ کو بادشاہت دی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے ہاتھ پر نرم فرمایا، پہاڑ جنگل میرے لیے مسخر اور تابع کر دیے، مجھے حکمت سے فیصلے کرنا سکھایا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی اور فرمایا، الحمدللہ، خدا تعالیٰ نے ہوا کو میرے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، میرے تحت کر دیا، انسان اور جنات اور چوپائے میرے تابع کیے، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائی اور بہت بڑا ملک مجھ کو عطا کیا، یعنی بادشاہت۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور فرمایا کہ الحمدللہ، خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے حکم سے پیدا کیا، مجھے توریت انجیل بغیر استاد کے سکھائی، مٹی کا جانور بنا کر اپنی پھونک سے زندہ کر کے اڑاتا تھا، مادہ زاد اندھے کو بینائی، کوڑھی کو اچھا کرتا تھا، انہیں شفا دیتا تھا، مردے کو زندہ کرتا تھا، خدا کے حکم سے شیطان مجھ سے دور رہتا تھا، خدا نے مجھ کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا تاجدار سید الکونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرما، ہر ایک پیغمبر نے خدا کی تعریف کی ہے، اب میں بھی بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس خدائے تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالم کے لیے مجھے اکیلے کو پیغمبر اور ہادی بنایا، مجھ پر وہ قرآن مجید اتارا جو حق اور باطل میں پورے طور سے فرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر ایک اصول بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا،
کوئی جگہ میرے ذکر سے خالی نہ چھوڑی، مجھ کو سب سے اول نبوت عطا فرمائی، سب کے بعد خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، مجھے رؤوف رحیم کا خطاب عطا فرمایا، میری امت کو ساری امتوں پر بزرگی دی، فضیلت دی، میری پوری امت کو منصب نبوت یعنی مرتبہ امر بالمعروف عطا کیا، انہیں دنیا میں سب سے پیچھے بھیجا مگر آخرت میں سب سے پہلے شرف بخشے گا اور جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلے کے طور پر فرمایا، اے پیغمبروں کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضائل بیان فرمائے کہ بلا شک وہ تم سب پر فضیلت لے گئے اور سب سے بڑھ گئے، اس لیے کہ اگلے پیغمبروں نے جو باتیں بیان کی وہ جلد فنا ہونے والی یا صرف جسم پر اثر ڈالنے والی تھی، جیسے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے یہ سب ختم ہونے والے فانی معجزات ہیں، برخلاف اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور فضائل روحانی اور باقی رہنے والے ہیں۔ اور حضرت نے اپنی امت کو بھی بزرگی دلوائی، جو کسی پیغمبر میں یہ بات نہیں۔ اس کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 برتن لائے گئے جن میں دودھ اور ایک میں شراب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے نفرت فرمائی، دودھ کا برتن لے کر نوش فرمایا، آپ پیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آج آپ کی اس نفرت سے شراب آپ کی امت پر حرام ہو جائے گی۔ دودھ کو آپ نے جو پسند فرمایا، گویا آپ نے اپنی امت کے لیے ہدایت اور دینداری کو اختیار فرمایا اور آپ نے گمراہی سے امت کو بچا لیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس باہر آ گئے، بیت المقدس سے باہر آ گئے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کے دروازے پر جو سیڑھی لگائی گئی اس کی ایک پٹری سونے کی، دوسری چاندی کی، اس پر جواہرات سے جڑاؤ کا کام کیا ہوا تھا، جواہرات سے لگے ہوئی سیڑھی تھی اور بہت ہی نہایت ہی خوبصورت تھی، جس پر سے بنی آدم کے ارواح بعد موت چڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرنے والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اسی سیڑھی کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑتے اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سیڑھی کا دوسرا سرا آسمان کے دروازے سے ملا ہوا ہے، بعد مرنے کی اسی سیڑھی سے مرنے والے کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ خواہ مسلمان ہو یا کافر، جب دونوں روحیں آسمان کے دروازے پر پہنچتی ہیں تو مسلمان کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا، کافر کی روح کے لیے نہیں کھلتا۔ آسمان تک لے جا کر کافر کی روح کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس وقت بڑی حسرت اور ندامت ہوتی، مسلمان کی روح کو اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو سجین میں یعنی جہنم کی ایک وادی میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر چڑھتے وقت اس سیڑھی کے دونوں طرف فرشتے زمین سے آسمان تک صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب فرشتے مجھ کو ادب سے سلام کر رہے تھے۔ اس سیڑھی کے نیچے حصے پر ان فرشتوں کا آفیسر ایک بہت بڑا قوی ہیکل فرشتہ کھڑا تھا، اس نے بھی مجھ کو سلام کیا
اور بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے 25,000 سال پہلے سے مجھ کو اس سیڑھی کے سرے پر ٹھہرایا گیا ہے۔ اس دن سے آپ کی محبت میرے دل میں ہے، زبان سے ہمیشہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ آپ کے یہاں آنے کے انتظار میں تھا۔ خدا کا شکر ہے آج آپ کی ملاقات کی دولت سے سرفراز ہوا، یعنی آپ سے ملاقات کرنے کا شرف مجھ کو ملا۔ جب دولہا آتا ہو تو کیا کیا تیاریاں ہوتی ہے، ہر چیز قرینے سے رکھی جاتی ہے، ایک ایک کام پر ایک ایک شخص مقرر ہوتا ہے، ہر شخص کے دلوں پر خوشی ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی حال تھا، آسمانوں میں طرح طرح کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی، اپنے اپنے مرتبوں سے پیغمبروں کو ٹھہرایا گیا تھا، ہر ایک فرشتہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو کوئی چرخ کے جانب نگران ہوتا تھا، کسی شادی کی ہے محفل، کسی شادی کی ہے محفل، یہ گماں ہوتا تھا۔ فلک پر شور ہے برپا یا رسول اللہ آتے ہیں، فلک پر شور ہے برپا رسول اللہ آتے ہیں، ہر ایک عرشی یہ کہتا یا رسول اللہ آتے ہیں، ہر ایک عرشی ہے یہ کہتا رسول اللہ آتے ہیں۔ آپ کو اس سیڑھی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے، آسمان دنیا کے دروازے تک پہنچتے۔ اس دروازے کا نام باب الحفظہ ہے۔ اس دروازے کا داروغہ اسماعیل نامی فرشتہ ہے، 70,000 فرشتوں کا آفیسر ہے۔ ان 70,000 میں سے ہر ایک فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتوں کا داروغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے آج تک آپ کی ملاقات کا مشتاق تھا، متمنی تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، دربان کہا کون ہے؟ محافظ فرشتے نے کہا کون ہے؟ جواب دیا میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، حضرت معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آسمان اول کے دربان نے، محافظوں نے، اور انہوں نے یہ کلمات کہا اور آپ کا استقبال کیا۔ قال واللہ لقد جاء لوجہ احسن، کہا مرحبا مرحبا، مبارک آنا آئے ہیں، اور اٹھ کے انہوں نے کھول دیا قفل کو۔ آسمان کے سارے فرشتوں نے ملاقات کی اور اس قدر خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں ایک بزرگ دراز قد بیٹھے ہوئے ملے۔ ان کے سیدھے جانب ایک دروازہ تھا جس میں سے نہایت خوشبو آتی تھی، بائیں طرف دوسرا دروازہ تھا جس میں سے بدبو آتی تھی۔ ان کے داہنے طرف صورتیں نورانی تھی، بائیں طرف صورتیں ایسی تھی کہ دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں، یہ دروازے دو کیسے ہیں، یہ کیوں ہنستے ہیں اور کیوں روتے ہیں، یہ صورتیں کیسی ہے؟ عرض کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سیدھے طرف خوشبودار دروازہ جنت کا ہے اور بائیں جانب کا بدبودار دروازہ جہنم کا ہے۔ یہ دونوں طرف آپ کی اولاد کی روحیں ہیں، وہ روحیں تو اپنے مقام پر ہے، ان کا عکس یہاں پڑتا ہے۔ جب جنتیوں کے طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو کر ہنستے ہیں، اور جب دوزخیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو غمگین اور غمزدہ ہو کر اور روتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔